تینوں سٹڈی کریں گے انشاءاللہ اس کورس میں. تو آئیے شروع کرتے ہیں. اب تک جو ہم نے کیا پڑھا، جب ہم نے کا ی کم نا کے ساتھ جب ہم ملاتے تھے تو ہم کہتے تھے لہو اس کا، لہم ان کا، یا اس کے لیے. آج ہم بات کر رہے ہیں اس نے کچھ کیا. تصور میں ہے کہ جب فعل ہوتا ہے تو اس میں کام کرنا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کام کرنا جو ہے وہ فعل. کھانا کھایا، چلا، کتاب پڑھی، کوئی نہ کوئی کام کیا. تو ہمارا جو بیسک ٹیبل ہے آج کا، یہ وہ ٹیبل ہے کہ آج آپ یاد کریں گے تو چھٹی ہوگی انشاءاللہ. جلدی یاد کر لیں گے. 6 تو لفظ ہیں اور یہ 6 ہمارا بیسک ٹیبل ہے. جس طرح ہم نے پڑھا تھا ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو، اسی طرح یہ بھی بیسک ٹیبل ہے. آئیے میرے ساتھ دہرائیے. جب میں کہتا ہوں فعلا تو میری انگلی رائٹ پہ ہے، ایک انگلی ہے دایاں ہاتھ ہے فعلا. تو میں بات کر رہا ہوں ایک مرد کی، اس مرد کی جو جس نے کوئی کام کیا ماضی میں. تو فعلا اس نے کیا. ذہن میں رکھیں اس نے کوئی اچھا کام کیا، کوئی سا اچھا کام کیا اور وہ ایک مرد ہے. تو بولے فعلا، سب بولیں فعلا، 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 اور مانا ہے اس نے کیا. آپ کو کہنے کی ضرورت ہے اس ایک مرد نے کیا، کیونکہ ایک انگلی کا اشارہ بتا رہا ہے اور دائیں ہاتھ بتا رہا ہے مرد. تو میں اگر فعلا کا ترجمہ کروں اس نے کیا تو انڈرسٹوڈ ہے ایک مرد نے کیا. تو فعلا اس نے کیا. اب دیکھیں 4 انگلیوں کا اشارہ ہوگا تو میں بولوں گا فعالو، یعنی تھوڑا لمبا کھینچنا ہے. فعالو ان سب نے کیا. کیا کیا؟ کوئی بھی کام کیا. سو فعلا، فعالو، فعلا، فعلو. تو جب لو کا ہے تو ان سب نے کیا. آئیے فعلتا، اب تا آپ نے کیا. دیکھیں آپ نے صلیتا، تو نے نماز پڑھی. بارکتا تو نے برکت دی. فعلتا تو نے کام کیا. تا کس کے لیے؟ تو نے یا آپ. یہ آپ اور تو کا ایک ہی معنی ہے. تو زیادہ بیٹر ہے کیونکہ یہ ایک کا اشارہ کر رہا ہے. آپ سے کئی دفعہ انسان سمجھتا ہے کہ جی جمع کی بات بھی ہو رہی ہے. تو یعنی فعلا اس ایک نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا تو ایک نے کیا یا تم ایک شخص نے کیا کوئی کام. فعلتا. اب آ جائیں میں نے کیا. فعلتو، یاد رکھیں لمبا زیادہ نہیں کھینچنا. فعلتو میں نے کیا. اگین فعلتا، فعلتو. ریپیٹ کریں فعلتا، فعلتو، فعلتا، فعلتو، فعلتا، فعلتو. اب سب نے کیا. فعلتم، جیسے انتم تھا فعلتم تم سب نے کیا. فعلنا ہم نے کیا. سو فعلتم، فعلنا، فعلتم، فعلنا، فعلتم، فعلنا. آئیے شروع سے کرتے ہیں. فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. آئیے ایک دفعہ پھر کرتے ہیں. میں اشارہ کروں گا پہلے، آپ بھی اشارہ کریں. اچھا کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے میں چھوٹا اشارہ کروں کیا لمبا کر سکتا ہوں؟ بالکل کر سکتے ہیں. میں تو اس لیے کر رہا ہوں تاکہ کیمرے میں یہ آ جائے. آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں لیکن ریلیکس کر کے ایسے بھی، لیکن ساتھ والے کا خیال رکھیں مطلب تاکہ اس کو نہ ڈسٹرب کریں. بٹ اینی وے فعلا کا مطلب اس ایک نے کیا. فعلو دیکھیں اگر آپ صرف سنیں گے تو بہت کم سیکھیں گے. آپ نے اشارہ بھی کرنا ہے، سننے کے بعد اونچا بولنا بھی ہے اور اس کا ترجمہ بھی ذہن میں لے کر آنا ہے. یعنی فعلا، فعلو، فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، فعلتم، فعلنا. اکٹھا کرتے ہیں. فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. پھر سے فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. آنکھیں بند کر کے کر لیں تاکہ آپ کو نظر نہ آئے، آپ کو یاد ہو. فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. میرے ایکسپیرینس میں سب سے مشکل اس کو کہتے ہیں صیغہ. اس ایک ٹرم کو کہتے ہیں صیغہ، یعنی جو کہ یہ جوائن ہو کر بتا رہا ہے. کانجوگیشن، دس کانجوگیٹڈ جو ورب ہے یہ کانجوگیشن کہلاتا ہے صیغہ. اس میں سب سے مشکل صیغہ کون سا ہے؟
میرا تجربہ بتاتا ہے کہ فالتو میں انسان غلطی، تا میں تو سمجھ آ جاتی ہے تو نے کیا، یہ تو جو ہے تنگ کرتا ہے۔ اس کا آسان طریقہ یاد کرنے کا ہے کہ تصور میں لیں سب سے فالتو شخص کون ہے، تو خود بہت انگلی اپنی طرف آئے گی، اینڈ جیسے جسٹ اے جوک، میننگ کہ آپ یاد رکھیں کہ فالتو میں غلطی نہیں کرنی، فالتا فالتو، فالتم میں تو تم سب ہو، فالنا میں نام میں دیکھیں نام پہلے بھی کر چکے ہیں، جس طرح ہم نے ربو نہ کیا تھا ہم، تم میں تم سب ہو گئے، تا میں تو، صرف اگر مشکل ہے تو فعلا کے بعد فعلو اور فلتا کے بعد فعلتو۔ تو آئی ایم ایزیومنگ آپ نے یہ یاد کر لیا، اور 9000 الفاظ آپ نے ان نمونوں پہ پڑھیں گے ابھی ہم انشاءاللہ۔ تو آئیے ایک چیز اور غور سے دیکھتے ہیں، فعالا، فعالو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، چینج کہاں پہ آ رہا ہے؟ چینج اینڈ پہ آ رہا ہے، دیکھیں اینڈ پہ آ رہا ہے، شروع میں سیم ہے، اینڈ پہ آ رہا ہے۔ اینڈ پر جب چینج آتا ہے تو ہمیں یہ ماضی کا ہنٹ ہے، یہ کہ آخر میں چینج آئے تو ماضی ہے۔ کیسے یاد رکھیں گے؟ ایسے یاد رکھیں گے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پلین کیسے ٹیک آف کرتا ہے، کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ دیکھا ہوگا جب پلین ٹیک آف کرتا ہے، وہ جب ٹیک آف کر کے چلا جاتا ہے تو کیا وہ فعل ماضی میں ہوتا ہے یا مضارع میں؟ ماضی میں چلا گیا ہے، تو کیا نظر آتا ہے؟ اس کی دم نظر آتی ہے، دی اینڈ آف اٹ۔ سو جو اینڈنگ نظر آ رہی ہوتی ہے، دیٹ اینڈنگ کورسپونڈس ٹو ماضی۔ جب ہم مضارع پڑھیں گے تو چینجز آئیں گے شروع میں، وہ سب پڑھیں گے، ابھی چینجز آ رہے ہیں اینڈ پہ، تو ذہن میں رکھیں اینڈ پہ جب چینجز آتے ہیں تو ہم ماضی کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ فعلا میں تو خیر کوئی چینج، اس کے فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، جب چینجز اینڈ پر ہوں تو ماضی کی بات ہو رہی ہے۔ آئیے بول چال سے سیکھتے ہیں۔ حل فعلا، کیا اس نے کام کیا؟ کون سا کام؟ کوئی کام کیا؟ نعم، جی ہاں، فعلا، اس نے کیا۔ دیکھیں فعلا کا جواب کیسے آیا؟ فعلا سے، صرف آپ نے نام لگانا ہے، تو حل فعلا، نعم فعلا۔ حل فعلو، کیا ان سب نے کام کیا؟ نعم فعلو، جی ہاں ان سب نے کیا۔ آئیے میں پوچھتا ہوں، آپ جواب دیجئے۔ حل فعلا، نعم فعلا۔ حل فعلو، نعم فعلو۔ اب آتا ہے انٹرسٹنگ، آپ سے پوچھتا ہوں، حل فعلتا، کیا آپ نے کیا کچھ کام؟ اب جواب میں آپ کیا کہیں گے؟ جی ہاں میں نے کیا، سو فعلتو۔ سو حل فعلتا، نعم فعلتو۔ حل فعلتا، نعم فعلتو۔ حل فعلتا، نعم فعلتو۔ کیا تم سب نے کیا؟ حل فعلتم، نعم فعلنا۔ حل فعلتم، نعم فعلنا۔ آئیے پھر سے کرتے ہیں، حل فعلا، نعم فعلا۔ حل فعلو، نعم فعلو۔ حل فعلتا، نعم فعلتو۔ یاد رکھیں فعلتا سے فعلتو۔ حل فعلتم، نعم فعلنا۔ الحمدللہ۔ تو ہمارا پہلا سیٹ، ہم سیٹس میں پڑھیں گے افعال کو۔ سیٹس کا مطلب یہ ہے کہ گروپس میں، تو گروپ ون میں ہم پڑھیں گے 3 ٹائپس، 3 فعل ایکچوئل پڑھیں گے۔ اس گروپ میں بہت سارے ہیں لیکن ہم آج 3 پڑھیں گے۔ پہلا ہم نے پڑھ لیا اس نے کیا، جس میں ہم نے یہ بتایا نہیں کیا کیا پر کیا۔ فتح کا معنی ہے اس نے کھولا، اس نے کھولا تو اشارہ کیا ہوگا؟ جیسے اس نے کیا، تو فتح اس نے کھولا، فتح اس نے کھولا۔ جعل اس نے بنایا، ہی میڈ، سو فعل ہی ڈڈ، فتح ہی اوپنڈ، جعل ہی میڈ۔ تو 3 وربز ہم آج پڑھ رہے ہیں۔ دیر آر ہنڈریڈز آف وربز لائک دس۔ اگر ہمیں یہ 3 آ گئے تو کوئی جو نیا ہوگا وہ بھی آٹومیٹکلی آ جائے گا۔ اگر میں کہوں نصارہ تو وہ بھی پتہ چل جائے گا، ہی ہیلپڈ۔ تو آج ہمارا 3 آپشن ہے، فعل، فتح، جعل۔ جعل اس نے بنایا، کیا جعل اردو میں یوز ہوتا ہے؟ جی ہاں ہوتا ہے، جیسے جعلی نوٹ کہلاتا ہے، جیسے جال سازی ہوتی ہے۔ اور اگر ٹائم ہوا تو میں آپ کو لیسن کے اینڈ میں سٹوری سناؤں گا انشاءاللہ، تو مجھے یاد کرا دیجیے گا سر جعل کی سٹوری سنائیں تاکہ ہم بھولیں نہ۔ جعل کا مطلب بنانا، جعل ہی میڈ۔ دیکھیں انٹرسٹنگلی فعل اور جعل میں تینوں ایک جیسے ہیں، فا کی جگہ پہ جیم آ گیا، عین کی جگہ پر عین آ گیا، لام کی جگہ پہ لام آ گیا۔ تو فعل کو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے یہ ہمارا
مولڈ ہے. انڈرسٹینڈ واٹ دا مولڈ از؟ یعنی ہمارا سانچہ ہے. ہمارے جو افعال ہیں وہ اس سانچے کی طرح ہوں گے. کیا ایسا ہے؟ دیکھیں جعل بھی اس جیسا ہے. اگر میں کہوں فتح تو کیا وہ بھی اس جیسا ہی ہے؟ دیکھیں نا، فا کی جگہ ادھر بھی فا آ گیا، عین کی جگہ تا آ گیا، اور لام کی جگہ ہا آ گیا. کوئی اور دیکھتے ہیں، نصارہ، تو اس کا پیٹرن بھی ایسے ہی ہے. فا کی جگہ نون آ گیا، اور عین کی جگہ صاد آ گیا، اور را کی جگہ لام کی جگہ را آ گیا. ایک بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ ڈیولپ ہو رہا ہے. کانسیپٹ یہ ہے جو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ مادہ، کسی کو یاد ہے میں نے مادہ لفظ استعمال کیا تھا؟ روٹ لیٹرز. افعال بنتے ہیں روٹ لیٹرز سے. اگر آپ کو 3 روٹ لیٹرز دے دیے جائیں تو آپ اس سے ٹپیکل ایک فعل بنا سکتے ہیں. مثلا میں آپ کو روٹ لیٹر دیتا ہوں، میں کہتا ہوں نون صاد را، 3 روٹ لیٹرز ہیں. آپ فعلہ کے پیٹرن پہ مجھے ورب بنا دیں تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے نصارہ. اگر میں آپ کو کہتا ہوں را، فا اور عین، یہ 3 روٹ لیٹرز ہیں، فعلہ کے پیٹرن پہ مجھے بنا دیں ورب، تو آپ کیا کہیں گے؟ رفع. ٹو سمپل نا، ٹو سمپل. یہ آپ کا پیٹرن ہے، آپ کا مولڈ ہے. جو بھی روٹ لیٹر اس میں ڈالیں گے وہی زبر ڈال دیں گے یا زیر، تو وہ بن جائے گا. آئیے دیکھتے ہیں. اگر فعلہ سے فعالو بنا، رائٹ، تو اگر میں نے یہاں پہ جیم لگا دیا تو یہ جعالہ، دیکھیں کیا بن گیا؟ جعالہ، جعالو، جعلتا، جعلتم، جعلنا. تو بیسیکلی میں نے آپ سے یہ کہا ہے، آپ نے صرف فعلہ کا ٹیبل یاد نہیں کیا، آپ نے جعالہ کا بھی کر لیا. کیسے؟ جعالہ، جعالو، جعلتا، جعلتو، جعلتم، جعلنا. واز دیٹ ڈیفیکلٹ؟ سیم از فعلہ. فعلہ، جعالہ، فعلو، جعلو، فعلتا، جعلتا، فعلتو، جعلتو، فعلتم، جعلتم، فعلنا، جعلنا. یعنی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ نئے وربس بھی آپ سیکھ چکے ہیں بیکاز آپ کو پیٹرن یاد ہو گیا. ایک نیا ورڈ ہے، کبھی پہلے دیکھا بھی نہیں. میں کہتا ہوں نون صاد را سے بنائیں فعلہ کے پیٹرن کے اوپر فعل، تو آپ کہیں گے نصارہ بن گیا. لیکن نصارہ کا معنی تو ہوا اس نے مدد کی، اس نے مدد کی. تو مجھے پورا ٹیبل پہلے سے آتا ہے. نصارہ، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا. کیوں؟ کیونکہ یہ فعلہ کی طرح ہے. اب نصرہ کا معنی تھا ہی ہیلپڈ، اس نے مدد کی. تو نصرو کا کیا معنی ہوگا؟ دے آل ہیلپڈ، ان سب نے مدد کی. نصرتا کا معنی کیا ہوگا؟ یو ہیلپڈ، آپ نے مدد کی. کیوں؟ کیونکہ فعلتا کا معنی تھا آپ نے کیا. فعلتو میں نے کیا، تو نصرتو کیا ہوگا؟ آئی ہیلپڈ. فعلتم کی جگہ پہ نصرتم کہوں گا تو یو آل ہیلپڈ. فعلنا کی جگہ پہ نصر نہ کہوں گا تو وی ہیلپڈ. یہ بہت بڑا کانسیپٹ جو ہے نا آپ کے ذہن میں آ گیا کہ نیا فعل ہے، لیکن آپ کو یہ سارے 6 ٹرم سمجھ میں آ گئی وداؤٹ رٹا. دیکھیں لیٹس ڈو جعالہ کا ٹیبل ایک دفعہ کریں. جعالہ، جعالو، جعلتا، جعلتو، جعلتم، جعلنا، جعالہ، جعلو، جعلتا، جعلتو، جعلتم، جعلنا. آئیے، حل جعالہ، کیا اس نے بنایا؟ نعم جعالہ. حل جعلو، نعم جعلو. حل جعلتا، نعم جعلتو. حل جعلتم، نعم جعلنا. آئیے ایک اور چلتا ہے فتح. اب فتح بھی وہی ہے، یعنی آپ نے فتح کا ٹیبل پہلے نہیں پڑھا بٹ آپ یو آلریڈی نو اباؤٹ اٹ. فتح، اس نے کھولا. صرف میں نے آپ کو پہلا بتانا ہے، اس نے کھولا. سارے آپ کو آتے ہیں. اب فتح، اس نے کھولا. فتحو، ان سب نے کھولا. یعنی فتح، ہی اوپنڈ. فتحو، دے آل اوپنڈ. فتحتا، آپ نے کھولا، یو اوپنڈ. فتحتو، میں نے کھولا، آئی اوپنڈ. فتحتم، تم سب نے کھولا، یو آل اوپنڈ. فتحنا، وی اوپنڈ، ہم سب نے کھولا. آئیے، فتح، فتحو، ہی اوپنڈ، دے اوپنڈ. فتحتا، یو اوپنڈ. فتحتو، آئی اوپنڈ. فتحتم، یو آل اوپنڈ. فتحنا، وی اوپنڈ. پھر سے فتح، اس نے کھولا. فتحو، ان سب نے کھولا. فتحتا، آپ نے کھولا. فتحتو، میں نے کھولا. فتحتم، آپ سب نے کھولا. فتحنا، ہم نے کھولا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی بھی نیا ورب آپ کو اگر آپ مل جائے تو آپ اس بیسس پہ اس کو بھی کر سکتے ہیں. الحمدللہ.
اس کے ساتھ ہی نقطہ تعلیم آ گیا. نقطہ تعلیم دیکھتے ہی آپ کو کیا فیلنگ ہونی چاہیے کہ سر میں نے تو آج کا لیسن تقریباً پڑھ لیا. تو دوسرا ہوم ورک کیا ہے؟ پہلا ہوم ورک کسی کو یاد ہے؟ وہ یہ تھا کہ ہم نے 5 منٹ قرآن سے تلاوت کرنی ہے. دوسرا ہوم ورک تھا کہ اپنے حافظے سے یعنی میموری سے بھی ہم نے قرآن کی کچھ نہ کچھ تلاوت کرنی ہے. جو ہمیں پورشنز آتے ہیں ان کو اپنے حافظے کے ساتھ کریں. تو دوسرے ہوم ورک کے متعلق ایک حدیث بیان ہوتی ہے، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، یہ ترمذی میں حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اسلام کے احکام تو میرے لیے بہت ہیں. یہ تو سب کی سٹوری ہے. اسلام کے احکام تو میرے لیے بہت ہیں، بس آپ مجھے ایک ایسی بات بتا دیجئے جس کو میں مضبوطی سے تھام لوں، پکڑ لوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے. ہمیشہ یعنی ایٹ آل ٹائمز میک ذکر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور ادروائز میک میکسیمم یوز آف یور ٹائم فار ذکر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو ذکر جو ہے وہ کیسے کرتے ہیں؟ تو ہم نے قرآن مجید کو ایک تو کس طرح پڑھنا ہے؟ دھیمی آواز میں پڑھیں، یہی اس کا ذکر ہے. وسوسوں سے آپ کو دور رکھے گا. یاد رکھیں وسوسہ وہ ہے جو آپ کو اللہ کے ذکر سے دور لے جاتا ہے. ہم آگے چل کے پڑھیں گے کہ ذکر ایسی چیز ہے کہ اگر دل میں ذکر ہو تو شیطان آپ سے دور ہو جاتا ہے، اور اگر دل میں ذکر نہیں ہے تو شیطان آپ کو دل پہ اٹیک کرتا ہے. تو وسوسے سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ذکر میں مشغول رکھیں. ہمارا دماغ جو ہے نا، نہ کبھی رکتا ہے اور نہ ہی زبان کبھی تھکتی ہے. آپ نے کبھی کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ آج میں نے اتنی باتیں کی کہ میری زبان درد کر رہی ہے؟ نہیں سنا. تو اس لیے پتہ چل گیا آپ کو، ہمیں سے اتنا زیادہ لوگ کچھ بولتے ہیں لیکن زبان تو اس زبان کے نہ تھکنے کا کیا فائدہ ہے؟ ہم اس کو ذکر میں مشغول رکھیں، کبھی نہیں تھکے گی. دماغ پھر بھی تھک جاتا ہے. سوری، میں نے کہا دماغ نہیں تھکتا، کیونکہ دماغ جو ہے وہ ذکر کے وقت آپ کا رہتا ہے. کیا چیز تھک جاتی ہے؟ آپ کے اعضاء تھک جاتے ہیں، لیکن زبان نہیں تھکتی. تو دوسرا ہوم ورک ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنی میموری سے، یادداشت سے کم از کم 5 منٹ کا ذکر کریں، تلاوت کریں، دعائیں پڑھیں، قرآن پڑھیں. کم از کم 5 منٹ چلتے پھرتے گھر کے کاموں کرتے وقت. تو 5 منٹ دیکھ کے تلاوت اور 5 منٹ حافظے سے کوئی صورتیں آپ کو آتی ہوں یا کوئی اور ذکر کریں. بہترین ذکر قرآن کا ذکر ہے، اور دعائیں بھی جو حدیث سے ثابت ہیں. تو اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے لیسن. اینی کوئک کویسچن؟ ہمارے پاس 10 منٹس ہیں، میں نے بھی آن لائن کوئز کرنا ہے. بٹ بیفور دیٹ اف دیر از اینی کویسچن جس سے کانسیپٹ کلیئر نہ ہوا ہو تو میں بھی آنسر کرنا چاہتا ہوں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ. ہیلو. جی کویسچن آپ کا بھائی. میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ 5 منٹ کی تلاوت کریں یا ذکر کریں. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کیا سر وضو قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے؟ کہ جس طرح آج کل لیپ ٹاپ یا موبائل کے اوپر قرآن پاک ہوتا ہے یا ذکر اذکار ہم تسبیح پہ کرتے ہیں، وہ اکثر لوگ بغیر وضو کے کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا ہم لوگ یہ اس کو بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں، یعنی سافٹ کاپی جو ہوتی ہے؟ اچھا، آپ کے کوشچن کے میں آنسر کرنے سے پہلے میں نے کہا 5 منٹ تلاوت، اور یا نہیں کہا، اور کہا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے اٹس اینڈ ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اکثر ہم ان چھوٹے چھوٹے مسائل، فقہی مسائل میں گم جاتے ہیں. تو لیٹس رائز ٹو لیول ابو دیٹ، کہ جب آپ، پہلی بات تو ہے وضو. آئیڈیل کیا سچویشن ہے؟ ہمیشہ وضو میں رہیں. الحمدللہ اجر ہی اجر ہے، خاص کر رات کو سوتے وقت بھی. ہاں، جب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تب بھی وضو کریں، لیکن اگر آپ وضو میں نہیں بھی ہیں تو آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں. یہ ایک میجورٹی اوپینین موجود ہے. اسپیشلی آپ اپنے لیپ ٹاپ پہ، اپنے موبائل پہ، اینڈ ایون ادر دین دیٹ آپ پڑھ سکتے ہیں. تو پہلی بات تو کلیئر ہوگی، آپ کر سکتے ہیں. سیکنڈ کویسچن آپ کا کیا تھا؟ آئی فارگیٹ. یا یہی کویسچن تھا؟
सेकंड मेरा था कि तस्बीह के ऊपर हम लोग जिस तरह पढ़ रहे होते हैं, बहुत सारे जिक्र अज़कार करते हैं, वो भी अक्सर गैर वजू के पढ़ रहे होते हैं। अच्छा सर, ज़िक्र में तो वैसे ही वज़ू का कोई ज़िक्र नहीं है। ज़िक्र तो आप कर सकते हैं, और जो कुरान पढ़ना है उस पर भी एक मेजॉरिटी ओपिनियन है कि आप देखें, वो ये कहते हैं कि उस वक्त जब कुरान आप पेश करते थे कुफ़ार को पढ़ने के लिए या वट एवर द केस में भी, एनीवे जो भी इसके आर्गूमेंट्स दिस वे और दैट वे हैं, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमेशा हम वज़ू में रहें, लेकिन वज़ू के बगैर आप पढ़ सकते हैं। देयर इज़ परमिशन फॉर कुरान, और ज़िक्र पे तो कोई ममानियत है ही नहीं। ठीक है। एनी अदर क्वेश्चंस? जी एक मेरा क्वेश्चन था, आपने 9A पे कहा था कि कमा एंड का के मतलब हैं लाइक, जी जी, जैसे, करेक्ट। लेकिन का के आपने फिर दोबारा भी वो है कि जैसे हम कहते हैं यू या योर, वेरी गुड, यू होता है, तो Excellent. which ये डिफरेंस एक्सेलेंट। जरा थोड़ा देखें, clarify जो कर दें, जो please. का है ना, का का टुकड़ा कई जगह पे इस्तेमाल होगा। जब एंड पे जब मिल रहा होता है रब्बू का, तो वहाँ पर ये टुकड़ा उसके साथ ऐड कर रहा होता है इन द मीनिंग ऑफ तुम्हारा रब, यू के माने में। जब शुरू में आ रहा होता है, शुरू में, तो उसका एक माना ये होता है, एक माना ये होता है कि ये है के लिए, लाइक। तो एक चीज़ आज ज़हन में रखें कि एक लफ्ज़ के बहुत से माने आएंगे, उसके यूजेज से पता चलेगा कैसे। जब शुरू में आए या बीच में भी आए, कमा जब आपको मीनिंग ही दे रहा हो कि लाइक, तो फिर वहाँ माना लाइक है। लेकिन यू आर राइट, का माना यू के माने में बिल्कुल आता है, रब्बू का भी है, और अभी हम पढ़ेंगे और जगहों पे भी कि यू के माने में आएगा। तो का माना याद रखें, यू के माने में अटैच होता है यूजली एट दी एंड, 99% एट दी एंड। कभी शुरू में भी आ जाता है, लेकिन 99 टाइम्स एंड पे। और शुरू में जब आता है तो का या कमा होता है, और एंड पे जब आता है तो उसका माना होता है यू। एनी अदर क्वेश्चंस? थैंक यू। जी, एक सवाल मेरा था कि नहीं आ रही थी, तो आप हमें दोबारा से इशारे बता दें हाजा और तिलका वगैरह के, वो हम देख नहीं सके, आपका शेयर नहीं हो रहा था। अच्छा, ये एट द एंड ऑफ द लेसन आपको, इसके साथ ही जी बताइए, इसके साथ ही अगर मेरा सवाल भी ले लें। जी बताइए। जी आपने फरमाया कि अल्लाहुम्मा का मतलब है ए अल्लाह, जी। इसी तरह अय्युहा का मतलब है या। जी जी, तो ये हुम्मा का लफ्ज अल्लाहुम्मा में या ए या के माने में है, इसी तरह अय्युहा ये पूरा लफ्ज या के माने में है, एक हिस्सा। दूसरा, पहले सबक में आपने बताया कि सलात, अस्सलात, अत्तहियात, अत्तय्यबात, इनके मानी कौली, बदनी और माली इबादतें हैं। ये इनके लफ्जी मानी है या ये उनके मुरादी मानी है और इनके लफ्जी मानी कुछ और है? अच्छा, मैं दोनों क्वेश्चन आंसर करता हूँ। पहली बात है, अल्लाहुम्मा में पूरे का मतलब है ए अल्लाह, ये दुआई कलमा है, इसके अलग इसको ब्रेक ना करें, राइट। कुछ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जो पूरा माना देते हैं, तो अल्लाहुम्मा का माना ए अल्लाह टोटल हो गया, करेक्ट। और या अय्युहा में दोनों का माना कभी या से भी आता है माना, कभी अय्युहा पे आता है, कभी या अय्युहा भी आता है। तीनों तरह से लिखा हुआ है तो माना होगा ए, यानी किसी को आप एड्रेस कर रहे हैं, ओ या अब्दुल्ला, या अब्दुल्ला, ए अब्दुल्ला, या मोहम्मद, ए मोहम्मद। तो या अय्युहन नासु, अय्युहन नबीयु, तीनों में ए का माना है। क्लियर होगी दो बातें। तीसरा आपका क्वेश्चन था, क्या था तीसरा क्वेश्चन? अत्तहियात, जी जी, अत्तय्यबात और अच्छा, मैंने आपको बताया था कि सलात। इनके मैंने लफ्ज़ी माने भी आपको बताए थे। तहिया का लफ्ज़ी माना बताया था ग्रीटिंग, तहियतुल मस्जिद। तो जो चीज़ कलमात ग्रीटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं ज़बान से निकलते हैं, तो उससे उलमा ने ये निकाला है कि तमाम ग्रीटिंग्स, तमाम जो इबादत ज़बान से ज़िक्र करी वो तहियात में शामिल हैं। इसी तरह मैंने सलात का बताया था, माना होता है आम तौर पे ये जो इसका जो लफ्ज़ी माना तो दुआ होता है, लेकिन हम बात करते हैं जो सलात में भी तो बदनी इबादत होती है, यूज़ ऑफ योर बदन। तो उससे उन्होंने ये अख़ज़ किया है कि तमाम की तमाम ऐसी इबादत जिसमें जिस्म का इस्तेमाल होता है वो आ गई। कई माने ऐसे होते हैं जो कि लैंग्वेज इस्तेमाल यूज़ करती है, जो कि अहले ज़बान ने उनको वैसे इस्तेमाल किया। और आखिरी जो है उसमें तय्यबात था, ये तो बहुत ही क्लियर है कि अपने आप को इसका माना बताया था, पाकीज़गी बताया था, और अपने आप को पाक करने का जो तरीका बताया गया वो माल के ख़र्च करने से बताया गया। तो फिर यहाँ पर ये बताया गया, और ये भी आपको कहा था इसका और माने भी हो सकते हैं जो नीचे बताए थे।
سو ایک ہے اس کا لفظی معنی اور ایک اس کا امپلائڈ میننگ ہے. آئی ہوپ دیٹ کلیریفائز. اچھا جناب میرا کوشچن یہ ہے جی جی میرا یو آر میرا ویلکم. کوشچن یہ ہے جی کہ سب سے پہلے تو انسان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے. میرا قرآن پاک کا تلفظ نہیں ٹھیک, جی 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 عمر میری 60 ہے. جی جی میں چاہتا ہوں سب سے قرآن پاک ٹھیک پڑھا جائے. اس کے لیے کیا آپ کے پاس یہاں پہ کوئی قاری صاحب جو آن لائن وہ چیز نہیں ہو سکتی, کوئی کلاس جہاں کے لی جا سکتی ہے؟ اچھا میں آپ کا آنسر کرنے کے بعد ویل موو اس کویشچن کے بعد ویل موو آن ٹو دی آن لائن کوئز. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تھوڑا سا اصلاح کی بات کر دوں. آگے بھی جی آگے سوری کنٹینیو. میرا آگے بھی سوال ہے جی اتحیات کے بارے میں, جی کیونکہ جیسے قرآن پاک میں نماز نہیں ہے. میں نے پہلے کوشچن کیا تھا کہ ہم نے جو سنا دیکھا کہ کیونکہ ہم تو نہ سمجھ ہے نا, نہ بلد ہے, ابھی ہمیں نہیں پتا دین کا بھی اتنا, نہ قرآن پاک کا پڑھا ہی نہیں صحیح طرح تلفظ سے, کہ یہ جیسے اتحیات کا ہے یہ پھر کیوں آپ بتا رہے ہیں کہ اس کی کوئی حدیث نہیں ہے کہ وہ جیسے واقعہ معراج میں آپ بتا رہے ہیں, پھر اتحیات آپ کو ہمیں کہاں سے ملی؟ اچھا یہ میں ذرا کلیئر کر دیے گا. اور دوسرا واقعہ معراج کا بھی تھوڑا سا کلیئر کر اچھا میں کلیئر کر دوں گا. آن لائن کویشچنس کے بعد میں آپ کے آنسر رسپونڈ کروں گا, کیونکہ آئی وانٹ دس از آن لائن کویشچن از پارٹ آف دا کورس. کویشچن اس کے بعد رسپونڈ کروں گا آپ کے. تو آئیے پہلے یہ ہم دیکھتے ہیں سیمپل کویشچن. آپ سے کویشچن پوچھا جائے گا اور آپ نے تینوں میں سے ایک جواب دینا ہے, یعنی A1 A2 A3. اسی طرح جب کویشچن آئے گا الصالحین کا ترجمہ پہلا کویشچن ہے, تو اس کے جواب میں آپ لکھیں گے یا تو A1 A2 A3. کہاں پہ لکھنا ہے؟ چیٹ میں. چیٹ میں جا کر آپ لکھیں گے الصالحین کا ترجمہ کیا ہے, نیک لوگ, نیک آدمی یا سچے لوگ. یہ ایسا کوئز ہے جو کہ آپ نے ابھی پڑھا ہے تو ڈائریکٹ آپ کے ذہن میں ہوگا, تو آپ لکھ دیں گے جواب. تو امید ہے آپ سب نے پہلا کویشچن کر لیا ہے, الصالحین کا ترجمہ A1 A2 یا A3. مجھے نہ بتائیے, صرف وہاں پہ لکھ دیجئے سلاٹ میں. نیکسٹ, ذالکہ کی جمع یاد ہے آپ کو؟ ذالکہ کی جمع کیا اولائکہ ہے, ہاؤلائی ہے یا الذین ہے؟ تو آپ کا جواب B1 B2 یا B3. نیکسٹ, ہاؤلائی کا معنی بتائیں. آپ سب, یہ سب یا وہ سب؟ آپ سب وہ سب, یہ سب. ان تینوں میں سے کون سا معنی ہے ہاؤلائی کا؟ C1 C2 یا C3؟ اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ پورا ٹیبل دہرائیں اپنے پاس. آپ بولیں ھذا ہاؤلائی, ذالک اولئک. اس طرح آپ کو یاد آ جائے گا ھذا اور ہاؤلائی. نیکسٹ, اتحیات کا ترجمہ ہم نے کیا سیکھا اس کلاس میں؟ سب قولی عبادات, سب مالی عبادات یا سب بدنی عبادات. ان تین میں سے کون سا آنسر ہے؟ D1 D2 یا D3؟ نیکسٹ, ان کا ترجمہ کریں. ان کا یاد رکھیں, یہ دو لفظ ہیں. ان کا اگر آپ, کہ آپ یا بے شک آپ. تو ان تینوں میں سے کون سا ہوگا؟ E1 E2 یا E3؟ تو یہ آپ چیٹ باکس میں لکھ دیجئے ان تینوں میں سے ایک. نیکسٹ, حمید کا ترجمہ. السلام علیکم سر. لاسٹ ٹائم کسی نے کہا تھا کہ جن کے پاس لیپ ٹاپ ہے ان کے لیے تو اسپیڈ سے کرنا آسان ہے, جن کے پاس سیل فون ہے ان کے لیے ذرا تھوڑا سا اچھا سوری میں بھول گیا. آپ میں سے اگر کسی نے ابھی تک نہیں کیا تو آئی ول اسٹاپ اینڈ ویٹ فار یو. ان کا میں آپ نے ترجمہ کرنا ہے اگر آپ, کہ آپ, بے شک آپ. ٹھیک ہے, تو اسے پتہ. کائنڈلی سلائڈ ساری ایک سیکنڈ کے لیے دوبارہ چلا دیں تاکہ ہم اس کو اسکرین شاٹ لے لیں. چلیں, الصالحین کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تو آپ کا جواب A1 A2 یا A3. ذالکہ کی جمع کیا ہوگی؟ اولئک, ہؤلائی الذین. آپ ٹیبل پورا کر کے دیکھیں, ذالکہ اولئک. نیکسٹ, ہؤلائی کا معنی آپ سب, یہ سب, وہ سب. C1 C2 C3. اتحیات کا ترجمہ سب قولی عبادات, سب مالی عبادات, سب بدنی عبادات. ان کا دو ورڈز ہیں, ان پلس کا. اگر آپ,
کہ آپ، بے شک آپ، تینوں میں سے کون سا درست؟ حمید، تعریف سے حمد، اس نے تعریف کی، تعریف کے قابل یا بزرگی والا، ان تینوں میں سے کون سا معنی ہے؟ F1 F2 F3 حمید